اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اشارہ ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور جان رکھو، زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو دانے کٹلے کو پھاڑ کر اس سے درخت نکالتا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہے، اور کچھ سننے والے اور کچھ جاننے والے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسیجز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سام کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ، اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی اور اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی، اور وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، کسی گہرے مقصد اور گہرے پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے، اور وہ تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیر بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ جان رکھو، دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو عرش کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے۔ مشرق اور مغرب اوڑھ رکھے ہیں، تمہاری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔
قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، جو گہرا یقین تم نے اللہ کا کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔